الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی یہ رکوع کی یعنی 17 نمبر رکوع کی 161 تک کل پڑھی تھیں۔ آج آیت 162 سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ کچھ آیات کا یہ ہنٹس لکھے ہوئے ہیں جو آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 162۔ دیکھیے دو کردار، ایک جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس پر زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ کے احکام ہیں، ایک سب اللہ کی ناراضگی والے غضب میں، تو فرمائیے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ یہ شروع میں حمزہ جو ہے حرف استفہام، سوال ہے، کوشچن کیا ہے، اور رضوان اور سخطن یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں۔ رضوان رضا سے ہے، خوشنودی رضا، اور سخطن سخط غصے کو کہتے ہیں نا، یہی اس کے روٹ ورڈ ہیں، ثلاثی ہو گئے نا، سین خا اور طا۔ تو کہا افمن اتبع، کیا پھر وہ شخص جو اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے رضوان اللہ، اللہ کے رضوان کی، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی، کیا معنی کہ اللہ کے احکام پر منوان وہ عمل کر رہا ہے، اللہ راضی ہو، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے پرہیز، اور جس میں اللہ کی رضا ہے وہ کر رہا ہے۔ کمن باء بسخط من اللہ، من کے ساتھ کاف لگ گیا، یعنی وہ مانند ہوگا اس شخص کے جو باء
با کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. یہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا وباؤ بغضب من اللہ، یہ الفاظ آئے تھے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر کے وہ اللہ کا غیظ و غضب لے کر لوٹے. وباؤ بغضب من اللہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیا، وہی ہے باء لوٹنا. کس چیز کے ساتھ لوٹے؟ بسخط من اللہ، سخط کے ساتھ با آ گیا، ساتھ غصے کے من اللہ، اللہ سے. تو آگے اس کا رزلٹ بتا دیا، جو اللہ کی ناراضگی مول لے گا تو ومأواہ جہنم. یہ ماوا ہے، ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، یہ ماں نہیں، ماوا ٹھکانہ. تو واو تو اور کے لیے ہو گیا، مأواہ اور ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور آگے جہنم کو الیبوریٹ کر دیا کہ یہ بہت ہی بری جگہ ہے، وبئس بہت برا ہے. مسیر بھی ٹھکانے کو کہتے ہیں، مسیر لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ. تو یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کیا وہ آدمی جو ہر وقت اللہ کی رضا چاہتا ہے، رضوان اللہ، وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بسخط من اللہ، جو اللہ کے غضب کا حقدار بن گیا ہو اپنے یعنی اعمال کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو کہا کہ جو بسخط من اللہ، تو وہ اس کا تو پھر ڈیسٹینیشن جہنم میں، اس جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اگلی آیت میں بتایا کہ درجات ہیں اللہ کے ہاں، نیکیوں کے بھی اور بدی کے بھی، ہے نا جی، اور اسی حساب سے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. تو فرمایا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. ہم ان کے لیے درجات درجے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں. یہ دیکھیں 163 میں لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں نا وہ مختلف ہیں. اور واللہ بصیر بما یعملون، واللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے، بصارت سے ہے، بما یعملون، یعملون لفظ عمل سے ہے، اس کو جو وہ کرتے ہیں. یعنی دنیا میں جو بھی انسان عمل کر رہا ہے شر کا یا خیر کا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان سب کے درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، یعنی کرام الکاتبین بھی ہیں، حساب بھی لکھا جا رہا ہے، اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، ہر چیز نوٹڈ ہے، اور اسی بیس پر پھر حساب کتاب ہوگا، اور اللہ سب کے کرتوتوں کو، کاموں کو دیکھ رہا ہے. اگلی آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، اور یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا کہ وہ تمہاری رہنمائی کر سکے، تمہیں سیدھا راستہ بتا سکے، تمہارا تزکیہ قلب کرے،
تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، کیونکہ اس سے پہلے تو تم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے رسول اسی لیے بھیجا کہ ان گمراہیوں سے، ان اندھیروں سے نکال کے تمہیں روشنی کی طرف لایا جائے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اپیرنٹلی سیم ہے نا کہ زیر زبر کی بڑی اہمیت ہے۔ تین من ہو گئے۔ ہاں، یہ من کا مطلب سے، اگر یہ زبر کر دو من کا مطلب کون، اور درمیان میں آئے تو یہ اسم موصول بن جائے گا جو من ذا الذی یشفع عندہ۔ اچھا، یہ شد ہو جائے من، اس کا مطلب احسان ہے۔ یہ لفظ سورہ حجرات میں بھی ہے، وہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو بدو آ کر احسان جتاتے ہیں نا کہ دیکھو آپ تبلیغ کر رہے تھے تو لوگ تو آتے نہیں ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ ان سے کوئی احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دے دی، تمہیں اس طرف لے آئے، تم کیا احسان جتا رہے ہو۔ سورہ حجرات میں ہے نا، یہ بدو اعراب آ کر احسان جتاتے تھے کہ جی ہم نے کر لیا اسلام قبول۔ اور بھی جگہ ہے تو یہ من ہے، دیکھیں لقد من اللہ، بے شک، لقد بے شک، بلا شبہ، من اللہ احسان کیا اللہ نے، کن پر؟ علی المومنین، مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ وہ آگے وضاحت فرما دی کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اذ جب، بعثا بھیجا، مبعوث کیا، فیہم ان میں، یعنی مشرکین مکہ، کفار، آپ کی بعثت وہیں ہوئی تھی، آپ کی پیدائش بھی وہیں ہوئی مکہ، 40 سال آپ نے وہیں گزارے، اور آپ کو پھر نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، تو آپ کو اللہ نے رسول بنایا۔ تو فیہم ان میں، رسولاً رسول، من انفسہم انہی میں سے، انفس نفس کی جمع ہے نا، کس لیے مبعوث کیا وہ آگے بتاتی ہے یہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مقصد بعثت ہے، مبعوث کرنے کا مقصد بتا دیا کہ یتلو تلاوت سے ہے، تلاوت، وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر، آیات ہی، اس کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے ذریعے ہی دعوت و تبلیغ کی، بہی قرآن میں آتا ہے نا، اس کے ذریعے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اس طرح ہی تبلیغ کی، اپنے پاس سے نہیں کچھ بھی۔ تو آیات ہی، اس کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، زکوٰۃ بھی لفظ اسی سے ہے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ ایک مخصوص پورشن اللہ کی راہ میں دے دیں تو مال پاک ہو جائے گا، جو کہ 40واں حصہ ہے، 2.5%، تو وہ اسی سے لفظ زکوٰۃ بن گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، یعنی یہ تزکیہ نفس کی بات ہے کہ جو فاسد عقیدے، جو غلط ذہنوں میں ہیں، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی مختلف ہے، تو ان سب کو ایک اللہ کی طرف لانا، توحید کی طرف لانا، شرک اور نفاق سے نجات دلانا، یہ سب تزکیہ ہے۔ اور غلط رسومات سے نجات دلانا، یہ بھی تزکیہ ہے۔ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کیسی کیسی غلط رسومات بنائی ہوئی تھی کہ جی اگر احرام باندھ لیا
حج کے لیے اور اب گھر واپس آنا پڑ گیا. یہ بات ہے لوکل مقامی لوگوں کی، ضرورت پڑ جاتی ہے نا، تو انہوں نے ایسے ہی بنا لیا کہ جی سیدھے دروازے سے نہیں جا سکتے، احرام باندھا ہوا ہے نا، اور ہے بھی بڑا لازمی گھر میں جانا ہے، تو کہا کہ وہ پیچھے سے چلے جاؤ. یہ کیا ہے رسم؟ یہ ہے افطرا، خود سے بنائی ہوئی ہیں، قرآن نے ذکر کیا نا. تو یہ اور بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ افطرا ہے، خود سے بنا لینا. اللہ اکبر. تو یہ سب رسومات ایسی چیزوں کا تزکیہ ہے. وہ یزکیہم، اور وہ پاک کرتا ہے ان کو. وہ یعلم، علم یعلم، سکھانا، علم یعلم، اسی سے لفظ ہے معلم. ٹیچر کو عربی میں معلم کہتے ہیں، اور استانی کو معلمہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو الکتاب والحکمہ، کتاب اور دانائی اور حکمت کی باتیں. وَإِنْ، اور بے شک کانو تھے، من قبلو، اس سے قبل یعنی آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، لفی ضلال مبین. لفی، یہ فی ہوتا ہے نا، میں، فی زمانہ، فی الحال، فی الحقیقت، تو یہ لام تاکید کے لیے ہو گیا، لفی ہو گیا، یعنی ضرور گمراہی میں تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہے بیفور ایڈونٹ آف اسلام انتہائی جہالت کا دور تھا، بہت ہی. پوری تاریخ پڑھے، کوئی نارمز، کوئی ویلیوز، کوئی انسانیت کوئی تھا ہی نہیں. یعنی انتہا یہ تھی کہ بچیوں کو وہ دفن کر دیتے تھے، اس قدر جہالت تھی، اور یعنی مختلف قسم کی. تو یہ جہالت، ضلال، سورہ فاتحہ میں بھی لفظ ہے نا، ضالین، کہ جو گمراہ ہوئے، اے اللہ اس راستے سے بچا دینا. دعا مانگتے ہیں نا ہم ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اور پھر آگے راستے کی ہی آگے وضاحت ہے کہ وہ راستہ نہیں جس پر چلنے والوں پر تیرا غیظ و غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے وہ راستہ نہیں، بلکہ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. یہ بڑی اچھی دعا ہے، دیکھو کتنی اچھی دعا سکھائی ہے، اور وہ ضروری حصہ بنا دیا نماز کا. ہر نماز میں پڑھتے ہیں آپ یہی دعا، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، ضلالم مبین، ضلالم گمراہی، مبین کھلی کھلی. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے، علی المومنین، کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں سناتا، یتلو علیہم آیاتہ، انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جبکہ اس کی بعثت سے پہلے لفی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے سارے. یہ بات کہی گئی ہے. یہ جو ہے یہاں پر تیسری مرتبہ آ رہا ہے نا، تھرڈ ٹائم. پہلے سورہ بقرہ کی 219 یہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر کہ یا اللہ ہمیں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیت تلاوت کرے، تزکیہ کرے. تقریباً یہی الفاظ ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے 2151، اللہ اکبر، یہ قبولیت دعا، وہ دعا تھی، یہ جہاں پر ہے قبولیت دعا، پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا. اور تیسرا اب یہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی 164، کہ یہ جو ہے اہل ایمان پر اللہ کا احسان، من اللہ.
اللہ کا احسان ہے اس طرح ہے تین ہیں. میں آپ کو آیتیں بھی بتا دیتا ہوں. جو پہلا ہے 219 نمبر سورہ بقرہ کی، حضرت ابراہیم کی دعا ہے. کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا. ربنا دعا کے ساتھ ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، وبعث فیہم ان میں مبعوث کر دے، ان میں بھیج دے، رسولا ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے تیری آیات کا ان کے سامنے. یہ 219 نمبر آیت ہے. اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. یہ دعا ہے. اچھا 151 میں اب یہ قبولیت ہے. کہا کہ کما ارسلنا فیکم، اب یہ مخاطب کے صیغے میں ہے، وہاں پر ہم کے صیغے میں تھا کہ اللہ ان میں تو رسول بھیج دے. اور یہ اب باقاعدہ یہ کفار مکہ مشرکین کو مخاطب کر کے کہ دیکھو تم میں بھیج دیا ہے. کم کما ارسلنا، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے ہی، یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے. یہ والی آیت ہے. آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیکم اور تزکیہ نفس کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور ان چیزوں کو تمہیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یہ 151 ہے. اور یہ اب پڑھ رہے ہیں ہم جو تیسری ہے 164 کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بلا شبہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اس بعث فیہم رسولا جب مبعوث کیا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے. دیکھیے ایک لفظ جو ہے اس میں بھی کتنی گہرائی ہے. من انفسہم آیت میں دیکھیں، من انفسہم، یہ جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم 164، من انفسہم. اچھا تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو آیت پر ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم من انفسہم. کیا لاجک ہے؟ دیکھو فی اور من، فی اور من، دیکھو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. یہ ہے کفار مکہ، مکہ میں ہوا نا، کفار مکہ قریش، فیہم ان کے اندر بھیج دیا، رسول مبعوث کیا. تو رسول کہیں باہر سے بھی تو ان کے اندر بھیجا جا سکتا تھا، باہر سے کوئی کہیں سے اللہ تعالیٰ کر دیتے. ہاں بالکل. لیکن آگے کہا من انہی میں سے، انہی میں سے آپ نے وہیں پر پروان چڑھے، وہیں پر عمر گزاری. فیہم انہی میں سے جو آپ کے ماضی کو بخوبی جانتے تھے، آپ کی نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، ہر چیز واضح تھی آپ کی شخصیت، انہی میں سے، باہر سے نہیں. تو یہ ہے، یہ من اسی میں سے کیا اور یہ فی ان میں کیا، یہ ہے نا جی.
اچھا تو فی اور من ہے نا. اچھا اس میں بھی دیکھیں ایک لفظ جو ہے من انفسہم، اس ایک لفظ سے کتنی چیزوں کی جو ہے وہ نفی ہو گئی. من انفسہم یعنی ان ہی میں سے بھیجا، باہر سے نہیں، ان ہی میں سے. اچھا نمبر 1 ہے ان ہی میں سے ہے، زبان کی اجنبیت ختم ہو گئی. ذرا غور کریں ایک لفظ سے. باہر سے ہوتا کوئی اور ہوتا ہے، عبرانی زبان ہوتی تھی، وہ کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا، زبان سمجھتی ہی نہیں ہے. وہ دعوت اور تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن ہماری زبان کوئی اور ہے، ان کی اور ہے. رسول عربی، اور وہ عرب تھا، ان کی زبان ہی عربی تھی، ان میں نا زبان کی اجنبیت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. اچھا دوسرے نسل و نسب کی غیریت بالکل ختم ہو گئی. وہیں کے تھے وہی سارے لوگ کی غیریت ہے نا یہ ختم ہو گئی بالکل. اچھا اب جو بھیجا ہے ان کے جو ہے ماضی اور حاضر سے بے خبری یہ بالکل ختم ہو گئی. انہی میں تھے، 40 سال گزارے ہیں. تو یہ ایک لفظ نے انفسہم، ایک یہ لفظ نے یہ جو ہے اس سے یہ چیزیں سب ختم ہو گئی، سب ختم. یہ اس قسم کی جو چیزیں تھیں یہ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، یہ بھی اللہ کا ایک احسان. تو فرمایا کہ من انفسہم ہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور انہوں نے اللہ کی آیات آپ تک پہنچائیں، تزکیہ نفس کیا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. جبکہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اچھا یہ ہو گیا ہے نا جی، یہ پہلا اللہ کی رضا پر چلنے والا اور غضب میں برابر نہیں ہو سکتے، اور درجات ہیں اللہ کے ہاں. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم میں رسول مبعوث کیا، اور 165 میں مسلمانوں کو کہا ہے. یہ اب احد کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ نڈال ہو رہے تھے اور وہ بڑا تھوڑا سا ڈس ہارٹن سے ہو رہے تھے، تو کہا یہ مصیبت آنے پر کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا یار، کہاں سے ہو گئی؟ جب وہ اچھے دن تمہیں پچھلے سال دکھائے تھے بدر میں، اس وقت نہیں تم نے یہ کہا کہ یار اتنی بڑی مدد کہاں سے آ گئی، 313 حاوی ہو گئے 1000 پر. اس سے دگنی تم دشمن کو بھی پہنچا چکے ہو یہ مصیبت، دگنی. اس لیے کہ احد میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہاں پر کفار کے 70 اریسٹ بھی ہوئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے اور 70 ہی کو موت کی گھاٹ اتار دیے تھے، ابو جہل وغیرہ سب یہ بدر میں. تو دگنی اس لحاظ سے. تو یہ 165 اس میں ہیں. تو فرمایا 165 نمبر، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ ایک لفظ نہیں ہے، حمزہ الگ ہے اور واو الگ ہے. اور کیا، حمزہ حرف استفہام ہے نا، کیا اور واو اور کے لیے. اور کیا لما جس وقت اصابتکم، صابہ یصیبو پہنچنا، اصابت یہ تا مؤنث کا کیوں لگ گیا؟ یہ مصیبتن مؤنث ہے نا گولتا، تو اس لیے اصابت ہو گیا. اصابتکم وہ پہنچی تم کو، مصیبتن مصیبت، تو کہا قد اصبتم مثلیہا. قد بلا شبہ، اصبتم پہنچائی تھی تم نے، پہنچائی تھی تم نے، مثلیہا
یہ ایکچولی مس لین تھا، نون گر گئے، یا نون ہوتا ہے نا، مس لین ہا جب لگا ہے، مس لئی ہا، دو گنا اس سے، دو گنا اس سے، مس لئی ہا، مس لین تو دگنا. اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا دگنا اس لیے کہ بدر میں ان کے ہلاک بھی ہوئے 70 اور 70 گرفتار بھی ہوئے، جبکہ یہاں پر 70 جو ہیں شہید ہو گئے تھے ہمارے مسلمانوں کے. دیکھیں اللہ کی جان کے وہ تعداد سیم رکھی، وہاں بھی 70 یہاں بھی 70، لیکن ان کا مسلمانوں کا قیدی نہیں ہوا تھا کوئی، یہ فرق ہے. تو مثلیہا دگنی اس کی. اچھا تو کہا کہ یہ احد میں جب یہ تمہارے ساتھ ہوا، مصیبت پہنچی، قل تم نے کہا ان ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی تم تو جیسے ٹیکن ایز گرانٹیڈ کہ ہمارے ساتھ تو کبھی شکست اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے نا، کہ یہ تم نے سوال کیا ان ھذا، لکھا ہوا ہے نا، یہ کہاں سے آ گئی یار مصیبت ہے؟ آگے اللہ نے جواب بھی دے دیا کہاں سے آیا. قل، یہ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ ان ھذا، ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم پر تو آنا ہی نہیں چاہیے مشکل وقت ہیں، ہم کیسے ہار گئے؟ ہمارے لیے تو گرانٹیڈ ہے، ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے. تو کہا ہوا من عندی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی دیکھیں وہ کہا تھا نا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، کیٹیگوریکلی کہا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. یہ نہیں اس میں کہا تھا کہ جی جب تک ہم جیت نہیں جاتے اور سب چلے نہیں جاتے اس وقت تک نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا چھوڑنا ہی نہیں ہے جب تک خود نہ کہیں کہ جی اب آ جاؤ. تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا. وہیں سے تو کایا پلٹی جب وہ خالد بن ولید نے بوچھاڑ کر دی تیروں کی، تو کہا قل، ان سے کہہ دیجئے، ہوا وہ ہے، یعنی جو مصیبت آئی، آزمائش آئی، من عندی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے، اپنے ہے نا. ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب رہا فتح اور شکست، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ فتح دینے پر قادر ہے. تو اس نے بدر میں نہیں دی تھی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر شے پر، قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ پوری قدرت رکھتا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ ایکچولی مسلمانوں سے خطاب ہے. یہ دیکھیں یہاں مسلمانوں لکھا بھی ہے 165 میں نا، مسلمانوں. ان سے یہ کہا ہے کہ جب لڑائی میں تم پر مصیبت آئی نا، تو تم نے کہا کہ ان ھذا، بھئی یہ کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ اس سے پہلے کی جنگ میں، یعنی غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں